السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ایک ہماری طرف سے ایک موومنٹ ہے، ایک آپ کی طرف سے ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم پر کچھ چیزوں کو اس طرح انالائز کر سکیں کہ اس کے اندر ہمارا دین بھی سیکیور ہو جائے اور ہماری دنیا بھی سیکیور ہو جائے۔ تو اس حوالے سے ایک ایپیسوڈ آپ کے ساتھ چلی تھی، اور آج ہم جس پر آج پروگرام کریں گے اس کا تعلق ہے آپ کی 5 سینسز کے ساتھ، اور پلس آپ کی انٹیلیکٹ، جو آپ کی وزڈم ہے آپ کی عقل کے ساتھ، جس کے ذریعے آپ ریزننگ کرتے ہیں۔ تو ریڈی ہیں آپ؟ اس میں کچھ کوشچنز ہوں گے جس کے ہم آنسر دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ہوں گی جو آپ سے پوچھی جائیں گی۔ اس کے بعد کچھ اور کیمپسز بھی اس کے اندر انوالو ہونا چاہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ جو میٹنگ ہے وہ ذرا ایک بڑے لیول پر ہوگی۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے 5 سینسز کے ریلیٹڈ۔ ایک آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 سینسز دی ہیں، پلس آپ کو عقل دی ہے۔ عقل کا مطلب کوئی بھی آپ اس کے آگے ورڈ لکھ لیں، وزڈم لکھ لیں، انٹیلیکٹ لکھ لیں، جس کی وجہ سے آپ ریزننگ کرتے ہیں۔ اس کو ٹاپک کو سمجھنے سے پہلے ایک دو چیزیں جو ہمارے جنرل ایگزامپلس کے طور پر آپ کے سامنے ہونی چاہیے، کیونکہ آپ تمام لوگ پچھلے لیکچر میں سن چکے ہیں کہ ہماری دو چیزیں ہیں۔ ایک تو ہماری فزیکل چیز ہے، اور ایک جس کو آپ اسپرچول کہتے ہیں۔ ایگری جی؟ یعنی کہ آپ کی دو چیزیں ہیں، ایک ہے فزیکل اور ایک ہے اسپرچول۔ اور جو فزیکل ہے وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے زمین سے نکالی ہے۔ آپ کوئی بھی چیز لے لیں، واٹ ایور یو ایٹ، تو وہ ساری کی ساری ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی زمین سے نکلی ہوئی ہے۔ آپ کے کپڑے، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، وہ سارے کا سارا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کہاں سے ہے؟ زمین سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا ہے اور اس کو بساط بنایا ہوا، جعل لکم الارض بساطا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھا دیا اور اس کے اندر سے آپ کے لیے چیزیں نکالی۔ اللہ فرماتا ہے آسمان سے میں نے پانی نکالا، پانی کو بھیجا، اور اس کے ذریعے میں نے زمین کے اندر سے تمہارے لیے ثمرات نکالے، تمہارے لیے پھل نکالے، تمہاری سبزیاں دی۔ یہ تو آپ کی فزیکل لائف ہے۔ تو اسپرچول لائف کے لیے اللہ نے آسمان سے وحی نازل کی۔ کلیئر ہو گیا جی؟ آپ کی باڈی کی نیڈز اور ریکوائرمنٹس کے لیے ساری چیز ارتھ سے ہے، زمین سے ہے، اور آپ کی جو اسپرچویلٹی ہے اس کے لیے اسکائز سے ہے، جس کو آپ ہیونز بھی کہتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کی جو جنرل اگزامپل آپ کو دی گئی تھی، فزیکل رولز، میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا، فزیکل رولز آپ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے فزیکل رولز جو آپ کی باڈی میں روزانہ آپریٹ کرتے ہیں، ان سے آپ راضی اور خوش ہیں؟ تھوڑا سا ایکٹیو ہو گئے نا، راضی اور خوش ہیں؟ آپ اپنی آنکھوں سے خوش ہیں کہ وہ دیکھتی ہیں، آپ اپنے کانوں سے خوش ہیں کہ وہ سنتے ہیں، آپ اپنے دل سے خوش ہیں کہ وہ دھڑکتا ہے، آپ اپنے لنگز اور اپنے کڈنی سے خوش ہیں کہ ماشاءاللہ کام کر رہی ہیں اور آپ کو خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام جو فزیکل ہے، دیٹ از ایپلیکیبل ٹو ایوری پرسن، مین اور وومن، حتیٰ کہ ارسپیکٹیو آف ریلیجن، سکھ ہے، عیسائی ہے، کرسچن ہے، جیو ہے، سب کے اوپر اللہ نے اس کو اپلائی کیا ہوا ہے، رائٹ؟ اور ایک اور چیز ہے کہ اگر اللہ کا یہ نظام بہترین ہے تو صاف ظاہر اس کا دوسرا نظام بھی بہترین ہوگا، جس کو آپ ریویلیشن کہتے ہیں۔ ریویلیشن کا مطلب ہوتا ہے وحی۔ تو اب ہم اس کو ترتیب وار لے کر آتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ اس چیز کے بارے میں ایگری ہوں گے کہ ایک ہوتا ہے کمبینیشن۔ تو ڈو یو ایگری کہ آپ کی زندگی میں کمبینیشنز کی ضرورت ہے؟ فار ایگزامپل اگر آپ اپنا نمبر ہی لے لیں تو یور نمبر از اے combination of some numbers, 7 numbers, 1 2 3 4 5 6 7, and it is preceded by 0 3 2 1. تو you have got 11 digits. اسی طرح آپ کا نام، اسی طرح آپ کے فادر کا نام، اسی طرح آپ کے مدر کا نام. your mother's name is a combination of some alphabets. ایگری؟ اچھا یہ میں جو اس لیول پہ آپ کو لا رہا ہوں اس بالکل سمپل، کوئی اس میں ایشو والی بات نہیں ہے، میرا خیال بچے بھی سمجھ لیں گے کہ جب آپ کو ڈیجٹس لکھتے ہیں تو آپ اس کو 4 لکھتے ہیں، پھر آپ 45 لکھتے ہیں، پھر 450 لکھتے ہیں، تو یہ کمبینیشن ہی ہے۔ آپ کمبینیشنز کی آپ کو ضرورت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کچھ چیزوں سے گزارا ہے۔ پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے، یہ جو میں نے اسٹیئر بنائی ہے، اس کا مطلب ہے کہ 1 2 3 4 ہوتا ہے۔ اس کو آپ اسینڈنگ آرڈر بھی کہتے ہیں اور ڈیسینڈنگ آرڈر بھی کہتے ہیں۔ اوپر سے نیچے آئیں تو ڈیسینڈنگ ہے، نیچے سے اوپر جائیں تو اسینڈنگ ہے۔ 1 2 3 4 اسینڈنگ ہے، 4 3 2 1 ڈیسینڈنگ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں نیچے سے اوپر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی پار میں فرق ہے؟ آپ اپنے اسکول میں آ جائیں، آپ کا ایک ٹیچر ہے، ٹیچر کے بعد ایک کوآرڈینیٹر ہے، کوآرڈینیٹر کے بعد ایک
آپ کا پرنسپل ہے. پرنسپل کے بعد ایک اسکول ہیڈ بھی بعض اوقات ہوتا ہے. وہ اسکول ہیڈ پھر فرینچائز ہیڈ ہوتا ہے. فرینچائز ہیڈ کے بعد ایک مین آفس ہوتا ہے. پھر مین آفس کے اوپر ایک پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے. پروونشل کے اوپر ایک فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے. یہ اس طرح چین چلتی ہے. تو اسی طرح آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے سب سے پہلے آپ کو 5 سینسز دیں, اور 5 سینسز کے سامنے کچھ لمٹس رکھ دی کہ اس کے بعد 5 سینسز کام نہیں کرتی, اور آپ کو لازمی جو چیز ہے نا وہ اگلے بندے کو بھیجنی پڑتی. ایگری؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ دیکھیں, آپ کے پاس ایک کام آیا, آپ نے بچے کو پڑھا دیا. کوئی کام ایسا بھی آئے گا کہ آپ کو پرنسپل سے ڈسکس کرنا پڑے گا کہ یہ میری پاور سے باہر ہے. کلیئر؟ میرا خیال ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ کسی بچے کی فیس کو کم کرنا ٹیچر کے بس کی بات نہیں ہے, تو ڈو یو ایگری از دیٹ؟ آپ پرنسپل سے بات کریں گے. تو اس چھوٹی سی ایگزامپل سے واضح ہوگی بات کہ 5 سینسز آر بلیسنگز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, بٹ دے ہیو گاٹ سم لمٹ. ایک دو چیزیں یاد رکھنی ہے, ایک اس کی لمٹ ہے 5 سینسز کی, اور ایک اور چیز ہے, اگر آپ نے فزکس پڑھی ہوئی ہے تو اس کے اندر واٹ از ویکٹر کوانٹٹی؟ ویکٹر کوانٹٹی از اے کوانٹٹی وچ از ڈٹرمنڈ بائی میگنیچیوڈ ایز ویل ایز ڈائریکشن. آپ کے پاس میگنیچیوڈ بھی ہو, ڈائریکشن بھی ہو کہ میں نے کس طرف جانا ہے. تو 5 سینسز ڈائریکشن کو بھی سمپلیفائی کرتے ہیں کہ آپ کی 5 سینسز وہ ڈائریکشن اس کی کریکٹ ہو. تو دو چیزیں ہو گئیں. آپ مانتے ہیں کہ 5 سینسز لمیٹڈ ہیں؟ کیا 5 سینسز دھوکہ کھاتی ہیں؟ نہیں کھاتی. دیکھیں, واٹ از میراج, یہ جس کو کہتے ہیں سراب, دور سے پانی کا نظر آنا اور قریب جائے تو پانی نہیں ہے. یحسبہ الزمان ماء, اللہ فرماتا ہے کہ قریب جاتا ہے, دور سے دیکھتا ہے, سمجھتا ہے کہ پانی ہے. یہ قرآن مجید سورہ نور میں بیان ہوا ہے. آپ کی آنکھیں دھوکہ کھا جاتی ہیں, آپ کی آنکھیں لمیٹڈ ہیں. کین یو سی بائی یور نیکڈ آئی یور ہوم ایٹ دس مومنٹ؟ You will say, I cannot see because I am sitting here. I cannot see my family members. آپ کو کوئی نہ کوئی ریسورس چاہیے اس کے لیے. تو یہ آپ کی جو 5 سینسز ہیں یہ مانیں کہ یہ لمیٹڈ بھی ہیں, اور یہ بھی مانیں کہ یہ دھوکہ کھا جاتی ہیں. سورج کتنا بڑا ہے؟ آپ کو کتنا نظر آتا ہے؟ آپ کو تو چھوٹا سا نظر آتا ہے. کیا وہ اتنا صحیح ہے؟ وہ تو بہت بڑا ہے. تو 5 سینسز کی ڈائریکشن ہم نے متعین کرنی ہے. اور 5 سینسز کی ڈائریکشن کیسے ہے؟ I am just giving a simple example. I have written so many words. Now I am trying to write. Why I am failing? I am not writing. What is the problem? Yes. Uski direction is the direction of the pen is not good. yes. Not proper. Not in the direction which can write. So now it is okay. I can write. تو آپ کی 5 سینسز اللہ نے دی کس لیے؟ آپ کو اللہ کو پہچاننے کے لیے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. 5 سینسز کی ڈائریکشن یہ نہیں کہ آپ مجھے پہچانے اس کو پہچانے. 5 سینسز تقاضا کرتی ہیں کہ آپ نے اللہ کو پہچاننا ہے. تو کیا اب ہم اس دونوں چیزوں کو ملاتے ہیں کہ 5 سینسز کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو عقل بھی دی, آپ کو شعور دیا. اب یہیں بیٹھے بیٹھے ہم بتا سکتے ہیں کہ 5 سینسز کو یوز کر کے میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے سامنے کچھ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, کچھ مرد بیٹھے ہوئے, کہہ سکتا ہوں. کین آئی ٹیل اباؤٹ دا کلر آف یور ڈریسز؟ بتا سکتا ہوں. اور عقل کو 5 سینسز کو یوز کر کے میں آپ کے فادر کو نہیں دیکھ سکتا, لیکن عقل کو یوز کر کے میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کے فادر ضرور ہوں گے. 5 سینسز سے میں آپ کے فادر کو نہیں دیکھ پا رہا, لیکن عقل کو یوز کر کے اندازہ میں نے لگا لیا کہ آپ کے فادر اور مدر ضرور ہوں گے. تو لہٰذا یہ کمبینیشن ہے 5 سینسز کا اور عقل کا. لیکن عقل بھی لمیٹڈ ہے, عقل کی بھی لمٹ ہے نا. اور اس کے بعد عقل سب لوگوں کی ایک جیسی نہیں ہے. تو لہٰذا جو عقل ہے یہ بھی لمیٹڈ ہے, 5 سینسز بھی لمیٹڈ ہے. تو یہ تقاضا کرتی ہیں اسی طرح ٹیچر کے اوپر ہیڈ کے اوپر کوئی اور, اس کے اوپر کوئی اور. تو یہ تقاضا کرتی ہے کوئی ایسی چیز ہو جو ان سے بھی سپیریئر ہو, اور وہ آئے اس کی طرف سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. اور وہ کیا چیز ہے جو ادھر میں نے لکھی, وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحی, اللہ تعالیٰ کی ریویلیشن. دا ورڈس وچ آر ریویلڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ upon many prophets, and the last of the prophets Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah revealed the Quran. نزل علیک الکتاب بالحق کی. اگر 5 سینسز کام نہیں کر رہی, عقل بھی آپ کی کام نہیں کر پا رہی, تو پھر آپ کو وحی سے رابطہ کرنا پڑے گا. کیونکہ اللہ فرماتا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم, میں نے یقیناً ایک ایسی کتاب نازل کی جس میں تمہاری باتیں. اب آپ یہ بتائیے کہ ایک غزہ ہے, ہم ایسے اگزامپل دے رہے ہیں, غزہ میں مظلوم لوگ, ان پہ ظلم ہو رہا ہے.
آپ اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کسی پہ ظلم ہو رہا ہے, یہ عقل کہتی ہے کہ اس مظلوم پہ ظلم ہو رہا ہے, اب یہ ظلم کو سہ رہا ہے, اس نے ایسے فوت بھی ہو جانا ہے, تو عقل اس کے بارے میں خاموش ہے کہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, میں سچ بولتا ہوں تو مجھے مار پڑتی ہے, جھوٹ بولتا ہوں تو میں آگے چلا جاتا ہوں. اس طرح کے سارے کچھ کوشچنز ہیں. اسی کے بعد مرنے کے بعد کیا ہوگا, عقل کے بتا سکتی ہے کیا ہوگا مرنے کے بعد؟ عقل بتا سکتی ہے کہ کیا ہوگا؟ کسی نے بتایا ہے؟ آج تک کوئی نہیں بتا سکا. آپ یہ کہیں گے جی مر جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا, لیکن دیٹ از ناٹ کنفرمڈ. یہ ہمارے حواس خمسہ اور ہماری عقل سے باہر کی بات ہے کہ ہم مرنے کے بعد بتائیں کیا ہوگا. تو یہ تمام چیزوں کو کور کرنے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے سب سے پہلے 5 سینسز اور عقل کا قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے تمہیں 5 سینسز دی ہیں لیکن لمیٹڈ ہیں, عقل دی ہے لیکن لمیٹڈ ہے. جہاں تم پریشان ہو جاؤ, ٹیچر کا کام ہے پرنسپل کو کنسلٹ کرے, پرنسپل کا کام ہے وہ گورنمنٹ کو کنسلٹ کرے, گورنمنٹ کا کام ہے وہ کسی اپنے سے بڑے کنسلٹ کرے. جہاں تم مجبور ہو جاؤ تمہارا کام ہے وہی کو کھول لو, کنسلٹ کرو, تمہارے سارے مسئلے وہی کے اندر موجود ہوں گے. اور کون بنانے والا ہوگا اس کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب ہم اس میں کامن سینس کا بھی کلیہ یوز کرتے ہیں. کامن سینس تو پتہ ہی نا آپ کو. آپ جو پیپر دیتے ہیں 9th 10th کے ٹیچرز ہیں یہاں پر, ہے کوئی ٹیچر؟ آپ دیکھیں جب آپ ایک کامن سینس میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, جب آپ بچے کو پیپر دیتے ہیں تو کیا پیپر بلینک ہوتا ہے بالکل کہ اس پہ کچھ لکھا ہوتا ہے؟ کیا لکھا ہوتا ہے؟ جو آنسر شیٹ ہے, اچھا انسٹرکشن لکھی ہوتی ہیں. آئی ایم ٹاکنگ ویری سمپل, انسٹرکشن لکھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. آپ اس کو کہیں کہ یہی کامن سینس ہوگی کہ آپ انسٹرکشن اسکپ کر دیں؟ پوری کلیئر کر لوں, پوری بات سن لیں کہ میں انسٹرکشن اسکپ کر دوں, پہلے پیپر لوں, انسٹرکشن 10 مہینے بعد دوں بچے کو. کامن سینس کیا کہتی ہے, کیا ہونا چاہیے؟ آپ کہیں گے سر ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ آئے انسٹرکشن دی جائیں اس کو, جیسے ہی وہ آئے اس کو بھائی انسٹرکشن دی جائیں. آپ کو پتہ ہے ڈیجٹس لگانے کا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے پہلے اس کو فل کرنا ہے پھر اس کو فل کرنا ہے. یہ آپ میرا خیال زیادہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں یہ والی چیز. 0 لکھا ہوا ہے تو وہ 0 کو ایسے کر دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کامن سینس ہم سے امپلائز دیٹ کہ اگر کوئی چیز آئی ہے, اگر یہاں پر ہیومن بینگز آئے ہیں تو ہمیں ماننا پڑے گا اس کے ساتھ ہی اس کی مینول بھی ہونی چاہیے. ایگری نہیں ہو رہے کہ سمجھ آ گئی؟ اگر آدمی یہاں پر آیا زمین پہ تو اس کی مینول ساتھ ہونی چاہیے. کامن سینس بھی یہ کہتی ہے نا کہ مینول ساتھ ہو, بھی کرنا کہ باہر جا کے کیا کرنا ہے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ جب میں نے بندے کو بھیجا تو دونوں چیزیں بتا دیں. فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. 2 پرابلمز ہیں جو بہت زیادہ جس نے انسانیت کو ہر دور میں گھیرے میں لیا ہوا ہے, خوف اور غم. آپ کی ساری زندگی خوف اور غم کے درمیان گھومتی ہے, بین الخوف والحزن. کلیئر؟ آپ کو کس چیز کا خوف ہے؟ میں نے مر جانا ہے, وہ مر گیا, میں بھی مر جانا ہے. آپ کو کئی چیزوں کا غم ہوگا. یہاں کوئی ایسا بندہ موجود نہیں جو خوف اور غم سے بے نیاز ہو. آپ کو خوف ہے جاب نہ چلی جائے, آپ کو خوف ہے میں گھر پہنچتی ہوں اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. ہر آدمی اس کے درمیان گھوم رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میری طرف سے آنے والی, اور کریں میری طرف سے آنے والی ہدایت کی پیروی کی تو نہ اس کو خوف ہوگا نہ اس کو غم ہوگا. اور جس نے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, جنہوں نے کفر کیا, کفر کیا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا فزیکل نظام مان لیا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے فزیکلی بنایا, زمین سے ہر چیز نکالی, اور اس کا اسپرچول ماننے سے انکار کر دیا. فرمایا فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. تو یہ 3 چیزیں ہو گئیں. 5 سینسز ویری یوزفل. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا قرآن مجید میں, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا. پھر میں آپ کو ایک سمپل ایگزامپل دے رہا ہوں. یہ 5 سینسز اور عقل آپ کی موجود ہے. دنیا کا کوئی شخص, کوئی آپ اٹھا کے دیکھ لے, ہی کین ناٹ ٹیل اباؤٹ دوز 6 to 9 months, بلکہ آپ اگر اس کی روح کو دیکھ لیں تو ہی کین ناٹ ٹیل اباؤٹ 5 months جو اس نے ماں کے پیٹ میں گزارے. ایگری کہ نہیں؟ آئی ہیو گون تھرو دیٹ پروسیس. آئی واز ان دی وارم آف مائی مدر. اس کے باوجود آئی کین ناٹ ٹیل کہ وہاں پر کیا ہوا, کیسے میں پیدا ہوا, کس طرح یہ ہوا. ایون یہ ہے کہ آپ پیدا ہونے کے بعد 1-2 سال کی باتیں نہیں یاد رکھتے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماؤں کے پیٹ سے کیا دے دیا ساتھ؟ وجعل لکم السمع,
آپ کو سما دے دی, بات ہو رہی ہے جی 5 سینسز کی. والابصارا, آپ کو آنکھیں دے دی, بات ہو رہی 5 سینسز کی. اور فرمایا والافئدہ, آپ کو تمہارے دل دے دیے تاکہ تم اس کے ذریعے لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزاری کرو. تو دیٹ از دی آبجیکٹو. آپ کا آبجیکٹو کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آبجیکٹو کلیئر کر دی ہے. آبجیکٹو کیا ہے آپ کا؟ لعلکم تشکرون. آبجیکٹو کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا مقصد پیدا کرنے کا یہ ہے تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ فالو دا انسٹرکشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سینسز دی ہیں, آپ کو عقل دی ہے, آپ کو دماغ دیا ہے. ڈائریکشن آپ نے یہ کرنی ہے کہ یو ول ناٹ کوسچن. آپ نے اللہ کی بات ماننی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی بات ماننی ہے کیونکہ اللہ عقل کو پیدا کرنے والا ہے. اللہ آپ کے 5 سینسز کو پیدا کرنے والا ہے. کامن سینس یہ کہتی ہے جو پیدا کرنے والا ہے الا یعلم من خلق. اللہ فرماتا ہے 29ویں پارے میں, کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ کھانا اگر آپ نے بنایا ہے تو اس کا سب سے زیادہ بتانے والا کہ اس میں کیا ڈلی ہوئی ہے چیز, کون سب سے بہتر جانتا ہے؟ اس کو, جس نے بنایا ہے. اور اللہ فرماتا ہے الا یعلم من خلق, جس نے پیدا کیا بھلا وہی نہیں جانے گا؟ بھلا وہی نہیں جانے گا؟ اس کو پتہ ہے مرد کی سائیکو کیا ہے, اس کو پتہ ہے عورت کی سائیکو کیا ہے. آپ فرائڈ کو پڑھ لیں, بہت بڑا سائیکولوجسٹ ہے, اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ساری چیزیں کہ مرد کی نفسیات اور ہے, عورت کی نفسیات اور ہے. اللہ فرماتا ہے وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کی ہے. تو یہاں پر 3 چیزیں ہو گئیں. KG ہے پلس آپ کی نرسری ہے, اس کے بعد آپ کی کلاس 1 2 3 ہے, کرتے کرتے آپ پڑھتے جاتے. یہاں پر بھی ایک کمبینیشن بنتا ہے. کمبینیشن کیا ہے؟ 5 سینسز ہیں, یوز کرنی ہے. کس لیے یوز کرنی ہے جی؟ اللہ کو پہچاننے کے لیے. اب آپ عقل کو کس لیے یوز کرنا ہے؟ اللہ کو پہچاننے کے لیے. اب یہاں ایک میڈیکل ایگزامپل ہے. وہی کو جب آپ کی 5 سینسز کام نہ کرے, عقل نہ کام کرے, تو گو ٹو دا 5 سینسز. اور یہ وہی کنسلٹیشن کا فرق ہے. جب آپ ایک ڈاکٹر کے پاس سے نا امید ہو جاتے ہیں, دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں, دوسرے کے بعد تیسرے کے پاس چلے جاتے ہیں. تو لہٰذا 5 سینسز عقل یوز کرنی ہے. اگر کوئی کام 5 سینسز عقل کو نہیں سمجھ آ رہا تو دین ریفر ٹو Allah's ریویلیشن. اللہ کی ریویلیشن کے اندر اس بات کا حل موجود ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بات آپ کو بتا دی ہوگی. یہاں تک کلیئر ہے یہ بات؟ اب آپ کا آبجیکٹو کیا ہے؟ کوئی میڈیکل پڑھا ہوا آپ میں سے, بایو وغیرہ کیا پڑھا ہوا ہے؟ اچھا, آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا کوئی ایسی میڈیسن ہے یا دیر آر میڈیسن اور سم میڈیسنز کہ جن کا آبجیکٹو تو یہ ہو کہ وہ ہارٹ کو مطلب اسٹرینتھن کریں گی, لیکن اس کے ساتھ سائیڈ افیکٹ یہ بھی ہوگا, نیند بھی آ جائے گی آدمی کو. ایسا کو ہوتا ہے بعض اوقات کہ دوائی کا اصل مقصد کچھ اور ہے, لیکن صاحب اس کے سائیڈ افیکٹس سے نیند آ جائے گی. جی ڈرائیونگ نہیں کرنی, آپ نے اینستھیزیا لیا ہوا, آپ کو یہ چیزیں وہ چیزیں. کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ دیر آر سائیڈ افیکٹس؟ لہٰذا یاد رکھیں کہ جب آپ کا اصل آبجیکٹو کیا ہے, بولا اصل آبجیکٹو اللہ کو پہچاننا ہے, اور اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہیں؟ سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ اللہ آپ کو دنیا بھی عطا کرتا ہے. بات سمجھ آ گئی جی؟ نہیں آئی؟ نہیں آئی؟ دیکھیں نا, اللہ نے بیسیکلی کس لیے آپ کو پیدا کی ہے؟ آبجیکٹو آپ کا کیا ہے؟ اللہ کو پہچاننا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا, اللہ کے ساتھ کنیکشن رکھنا. سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوں گے؟ کیونکہ اکثر لوگوں کو بھلا کیا خیال پیدا ہوتا ہے, کہتے ہیں نماز پڑھیں گے تو فائدہ کیا ہوئے گا, پیسے ملیں گے. دیکھیں بڑا عجیب سوال ہے, اور یہ فیلیسیز ہم نے دور کرنی ہے. نماز پڑھوں پیسے ملیں گے, اس کا کیا جواب ہے جی؟ لیٹس اینی ون آف دا آڈینس. تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے. وہ کہہ رہا ہے پیسے ملیں گے. اب پیسے تو نہیں ملیں گے نا. مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو آپ کے فائدے ہیں, جس کے لیے آپ دنیا میں ہیں, کیا فائدہ صرف ایک ہی شکل میں ہوتا ہے؟ کئی شکلیں. آپ جب دوائی کھاتے ہیں پیسے ملتے ہیں آپ کو؟ وہ کیا ملتا ہے آپ کو؟ فائدہ ملتا ہے نا. کس شکل میں؟ اللہ نہ کرے کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہو, وہ پریشان ہے, ہارٹ اٹیک ہوا ہے, اس کو میں کہوں 50,000 روپے لے لیں, یہیں بیٹھے رہو. اس کا مطلب اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں لاجیکل فیلیسی. ایسا سوال پوچھا گیا ہے کہ جو مغالطہ ہے. میتھ کا ٹیچر ہے کوئی؟ کین یو ڈرا ٹرائنگل with 4 vertices? Why? You are unable.
یو ہیو ناٹ گڈ میتھمیٹکس ٹیچر. میرا کوشچن دوبارہ پھر سن لیں. کین یو ڈرا ٹرائنگل ود وہ 4 vertices؟ تو یو آر ناٹ اے گڈ ٹیچر. ہاں بتائیں اب, یو آر اے گڈ ٹیچر اور ناٹ گڈ ٹیچر؟ بیکاز یو کین ناٹ ڈرا ٹرائنگل ود 4 vertices. تو گڈ ٹیچر بیڈ ٹیچر؟ اصل میں میرا سوال ہی غلط ہے. میں مغالطے دے رہا ہوں اس کو نا. میں اس کو یہ کہہ رہا ہوں ڈرا سرکل ود 4 vertices. دیٹ از اگین اے لاجیکل فیلیسی. یہ فیلیسی ہے نماز سے پیسے ملیں گے. آپ کے فائدے ڈفرینٹ شکلوں میں ہوتے ہیں کہ نہیں. آپ کو بعض اوقات ماننا پڑتا ہے کہ آپ کو فائدہ پیسے کی صورت میں چاہیے نہیں ہوتا, بلکہ آپ چاہتے ہیں جناب پیسے سارے لے لو, مجھے صحت چاہیے. تو صحت پیسے کی شکل نہیں ہے, نہ اس کی فارم ہے. تو یہ سوال بھی پوچھے جاتے ہیں بعض اوقات کہ نماز پڑھنے کے پیسے کیا ملیں گے. نماز پڑھنے سے آپ کو فائدہ ملے گا, اس کی فارم اور ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ آپ جڑ جائیں گے. ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اللہ فرماتا ہے واسجد واقترب, بو یور ہیڈ, میرے سامنے جھک جاؤ تم میرے قریب ہو جاؤ گے. اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو تم اپنے جیسے لوگوں میں مجھے یاد کرو گے. آئی ول ریممبر یو امانگ دی اینجلس, میں تمہیں فرشتوں میں یاد کروں گا. جبرائیل کو بلا کے کہوں گا, میکائیل کو بلا کے کہوں گا, سارے فرشتوں میں تمہارا نام ہوگا. تو یہ فائدے کوئی نہیں ہے. اصل چیز ہے آپ کا کنیکشن. تو لہٰذا 5 senses پلس عقل, اور آخری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحی. تو اللہ تعالیٰ کی جو وحی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کا جواب دے دیا ہے. تو آج سے ہمارا یہ ٹاپک بنے گا کہ ہم 5 senses کو اور عقل کو آج سے کس لیے یوز کریں گے؟ اپنے اصل آبجیکٹیو کے لیے. اصل آبجیکٹیو کیا ہے ہمارا؟ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا, اللہ کے قرآن کو پہچاننا. سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوں گے؟ آپ کو اسکول میں جاب بھی مل جائے گی, آپ کام بھی کریں گے, یہ پیسے بھی ملیں گے, آپ کی شادیاں بھی ہو جائیں گی, اللہ آپ کو بچے بھی دے گا, ہمارے وہ بچے بڑے ہو کر ہمارے کام بھی آئیں گے. دیز آر دی سائیڈ ایفیکٹس, ایڈوانٹیجز وچ یو ول گیو تھرو دی اوبیڈینس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے اگر دنیا میں کوئی کمی رہ گئی, اور یقیناً رہ جائے گی, اور یہ آپ ذہن میں رکھ لیں, اللہ نے ایک فل ان دی بلینک لگائی ہوئی ہے ہر بندے کی زندگی میں. کوئی بندہ بتا دے جو بلینک سے خالی ہے, وہ بلینکس کے ساتھ ہی فوت ہو جاتا ہے. کئی کام اس کے ادھورے رہ جاتے ہیں. بعض والدین اپنے بچوں کی شادی نہیں دیکھ پاتے, ایسا ہے. وہ بلینکس کے چکر میں آدمی لگا رہتا ہے. یاد کیجئے, یاد رکھیے, وہ بلینک آپ کی قیامت والے دن جب آپ پاس ہو جائیں گے تب پوری ہونی. اللہ وہ چیز لائے گا, وہاں فٹ کر دے گا. اللہ فرماتا ہے 24ویں پارے میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا. اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو میرا نام لے کر میری بات مانتے ہیں, وہ اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ ان کو جا کے پیغام دو, غم اور پریشان نہیں ہونا, خوف زدہ نہیں ہونا. خوف کس چیز کا نام ہے, غم کس چیز کا نام ہے, یہ بھی قرآن نے فرق کیا ہوا ہے. خوف کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ بھائی یہ میں نے یہاں لکھا بھی تھا کہ ایک خوف ہے اور ایک غم ہے. اس کا تھوڑا سا فرق کیا گیا. غم ہوتا ہے دوسرے کے بارے میں, اور خوف ہوتا ہے اپنے بارے میں. مجھے اپنے بارے میں بڑا خوف ہے, میں قبر میں کیسے جاؤں گا, وہاں میں نے لیٹنا, بڑا خوف ہے مجھے. اور مجھے غم اپنی اولاد کا ہے کہ اولاد میرے بعد کیا کرے گی, کاروبار کا کیا بنے گا. تو a man is revolving between these two things, خوف اور غم کے درمیان. اللہ نے وہ 5 senses دیں, عقل دی. تو آج آپ نے یہ سمجھا ہے 5 senses اور عقل کا اصل کام کیا ہے, اصل آبجیکٹیو کیا ہے. تو وہ میڈیسن والی اگزامپل, لیکن آپ کو سائیڈ ایڈوانٹیجز کیا ملیں گے؟ آپ کو دنیاوی فائدے بھی ملیں گے. اللہ نے آپ کو منع نہیں کیا. نیکسٹ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی گزارنے کے لیے آپ کے ذہن میں جو کوشچن ہے نا, میں نے کچھ آپ کو بتا دی ہے کہ ایسے بھی لاجیکل کوشچنز پوچھنا. اور ایک ہم نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے ہو کریٹڈ دا کریٹر, اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے. اس طرح کے کوشچنز پوچھنا اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے اور آپ اس کی مخلوق ہیں. مخلوق کا تو یہ کام ہی نہیں بنتا کہ وہ خالق سے کس طرح کے سوال کرے. کلیئر؟ تو اب خالق اور مخلوق کی کوشچنز کی جو سیریز ہے نا, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم چلائیں گے. دیر ول بی سم کوشچنز وچ ول بی آنسرڈ ان دا سیشن. اب آپ کے سامنے یہ 1 2 3 ہو گیا. آپ کا اصل آبجیکٹیو اللہ کو پہچاننا ہے, آپ کے سینسز کا سب اللہ کو پہچاننا ہے, آپ کی عقل کا آبجیکٹیو اللہ کو پہچاننا ہے. اور اس کے بعد پہچان لیا, اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو اللہ وحدہ لا شریک ہیو سینڈ دا ڈیوائن ریویلیشن.
on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And let's talk the last 5-10 minutes about that. وہ کیا ہے جی؟ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کائنات میں بھیجا. کس بستی میں بھیجا؟ عرب میں. جس طرح آپ سرکل لگاتے ہیں نا، ابھی بھی آپ میپ جغرافیکلی دیکھ لیجیے گا، جس طرح آپ سرکل لگاتے ہیں تو اس کا ایک سینٹر ہوتا ہے. اینڈ you open the compass and that becomes a radius. If you double the radius, it becomes a diameter. Okay ji, math teacher. 3 is the radius, 6 is the diameter. So you know that without center you cannot draw a circle. Okay? We have got 2 legs of a compass. One leg of the compass is center. That is made of جو ایک لیگ ہے نا وہ تو بنی ہوئی اسٹیل کی. دوسری ایک اور طرح کی جس میں پینسل رکھتے ہیں آپ، ایک طرف اسٹیل ایک طرف ووڈ ہے یا لیڈ ہے. آپ جو اسٹیل والی لیگ ہے اس کو جب تک یہاں فکس نہیں کرتے یو کین ناٹ ڈرا سرکل. ابھی بھی آپ دیکھ لیں مکہ بالکل سینٹر میں دنیا کے، اس کو اللہ فرماتا ہے لتنذر ام القری. پھر اللہ فرماتا ہے جس طرح برانڈس کو دیکھتے ہو، ہاں جی ہے کہ یہ جی صرف وہ شکل دیکھ کے جی یہ جی بہت اچھا زبردست ہے جی گل احمد ہے، یہ کھاڈی ہے، یہ سروس ہے، یہ باٹا ہے. اللہ فرماتا ہے دیکھو وہی نازل کس نے کی ہے؟ اللہ میں کوئی نقص ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ فرماتا ہے نہ اس کو نیند آتی نہ اونگ آتی. بائبل میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ تھک جاتا ہے. اللہ نے جواب دیا ولم یعی بخلقی، ہم نے آسمان بنائے زمین بنائے مجھے ذرا بھی تھکن نہیں ہوئی. وما مسنا من لغوب، وہ اللہ جو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور آپ کو آیت الکرسی انشاءاللہ یقیناً آتی ہوگی، اس کے اندر یہ نا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. بتائیے اللہ تعالیٰ نے چیز بھیجی ہو تو میں تو خوش ہو جاؤں گا کہ میرے رب نے چیز بھیجی. پھر اللہ نے بھیجی کس فرشتے کے ذریعے؟ اس کا برانڈ چیک کریں ذرا، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میسنجر سیڈ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آئی ہیو سین ہم 2 times in his real actual shape. What was the actual shape? It has got 600 wings. 600 پر تھے اس کے، ایک 600 پر اللہ نے دیے ہوئے تھے. اینڈ ہی واز سٹنگ لائک دس، کہ پیر اس کے زمین کو لگ رہے تھے اور سارا آسمان کو چھو رہا ہے. دیٹ واز اے جوائنٹ جائگینٹک قسم کی ایک پرسنالٹی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے جبرائیل کی. وہ لے کر آیا. اتنا ایماندار فرشتہ ہے کہ جب سے نبی آئے ہیں اللہ نے اس کی ڈیوٹی نہیں بدلی، وہی لے کے آتا رہا ہے. کیسا ہے جی یہ چین کیسی ہے؟ اس کے بعد نازل کس پہ ہوا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کنفرم ہے، شکل کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، اخلاقی لحاظ سے نبی علیہ السلام سے بہتر کوئی کائنات میں شخص نہیں. تو اب ہمیں اور کیا چیز ہے جو ہمیں سمجھنی ہے کہ بھائی 5 سینسز اور عقل، اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان آئیکنز کو پہچانیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے بھیجا کہ ان کو دیکھ کے زندگی گزاری جائے. ان آئیکنز کے اندر اللہ کی بھیجی پرسنالٹیز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی شکل میں بھیجی. اب آپ قرآن مجید کو دیکھ لیں تو قرآن مجید آپ کو بتائے گا 5 سینسز کی لمٹ کیا ہے، پھر وہ بتائے گا 5 سینسز کس ڈائریکشن میں یوز کرنی ہے. جب یہ کام ہو جائے گا آپ کا آبجیکٹیو مکمل ہو جائے گا. اللہ وحدہ لا شریک آپ کو سائیڈ ایڈوانٹیجز بھی عطا کرے گا، اور وہ کس شکل میں ہوں گے؟ آپ کا غم نہیں ہوگا، آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، اور ہر لحاظ سے آپ ریلیکس ہو جائیں گے. انڈرسٹوڈ جی کچھ؟ اور اب ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں 2-3 منٹ میں کیونکہ ٹائم اتنا ہی تھا ہمارے پاس. اس میں اب نیکسٹ میں کچھ کوسچنز ہوں گے. سر نے مجھے کل کہا تھا لیکن وہ ٹائم نہیں مجھے مل سکا. ہم کچھ کوسچنز کو نیکسٹ ٹائم، کوسچن سیریز ہے کوئی 8 to 10 کوسچنز جو اس طرح کی آپ سے پوچھے جاتے ہیں. نماز پڑھوں تو فائدہ کیا ہوگا، پیسے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، تو ہم اس کے سامنے اس کی اسی سینس کے لحاظ سے گفتگو کریں گے کہ جس سینس میں اس نے سوال پوچھا ہے. اس طرح کے کوسچن کس کی علامت ہوتے ہیں؟ آدمی کے کم علم ہونے کی علامت ہوتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں بعض کوسچن آپ بچپن میں پوچھتے تھے، اب وہ کبھی بھی نہیں پوچھتے. آپ کئی کام بچپن کے چھوڑ چکے ہیں. بتائیے، کئی کام چھوڑ چکے بچپن کے؟ آپ بچپن میں نوٹ پھاڑ دیتے تھے، چھوڑ دیے. بستر گیلا ہو جاتا تھا، چھوڑ دیا ہم نے، کیونکہ ہماری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اسی طرح جب ہم قرآن پڑھیں گے ہماری ڈیولپمنٹ ہوگی، اور ہمیں پتہ ہوگا کہ ریوالور کو کیسے چلانا ہے. ریوالور کو ایسے کر کے چلایا جائے گا تو آئی ول ڈائی مائی سیلف، لیکن میں نے اس کو ایسے چلانا اس کی ڈائریکشن کو. تو پھر ہمارے 5 سینسز بھی پازیٹیولی یوز ہوں گے، آپ کی عقل بھی پازیٹیولی یوز ہوگی. آپ کو پتہ ہوگا میں اگر اسکول میں آ رہی ہوں تو میرا آبجیکٹیو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. آٹومیٹیکلی آپ کے اندر تبدیلی آ جائے گی.
اسی کو اللہ فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اور لاسٹ اور لیسٹ ایگزامپل یہ ہے کہ دو طرح کے سوئچ ہوتے ہیں، ایک 2 منہ والا اور ایک 3 پن، فرق ہوتا ہے دونوں کے لگانے میں، دونوں لگا لیں یا ایک اس پہ سے لگا لیں۔ اگر آپ ایک فریج کو بھر لیتے ہیں ویجیٹیبل سے، ابھی عید آنے والی ہے، کچھ 10-15 دن کے بعد آپ بھر لیتے ہیں اس کو اور کئی چیزوں سے، گوشت سے بھر لیتے ہیں، آپ کنیکشن لگانا بھول جاتے ہیں اس کا، فریج کا، کیا ہوگا؟ اور آپ بڑا خوش ہیں میری فریج بھری ہوئی ہے۔ ہماری زندگی ایسی اللہ ماشاء اللہ گزر رہی ہے کہ ہم نے ساری چیزیں اکٹھی کی ہوئی ہیں، ہمارا اللہ سے کنیکشن نہیں ہے، خرابی پیدا ہو رہی ہے، ہر آدمی پریشان ہے، پیسہ کمانے کے باوجود پریشان ہے، نکاح ہو جانے کے بعد آپ کی کورٹس کے اندر اس وقت سب سے زیادہ پینڈنگ کیسز ڈائیورس کے ہیں۔ کلیئر؟ وہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے سامنے مادیت پرستی نے کیا کیا ہے، ہماری 5 سینسز کو، ہماری عقل کو ان سوالوں پہ لگا دی ہے، اور سم کوسچنز آر ویری ڈینجرس۔ وہ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کافر بلا کے کہتے تھے اللہ ہمارے سامنے آئے۔ کتنا گستاخی پہ مبنی سوال ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ دنیا میں ابھی سر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی تائید کریں گے، آپ جب سکول بند کرتے ہیں تو آپ کس ڈائریکشن پہ بند کرتے ہیں؟ کن کی ڈائریکشن پہ بند کرتے ہیں سکول؟ جب سکول آپ کے کلوز ہوتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کی ڈائریکشن ہے نا، وہ ڈائریکشن آپ کو کون دیتا ہے؟ یہاں آ کے سر کو کون دیتا ہے؟ وہ رول کس نے بنایا ہے؟ آپ پیچھے چلتے جائیں، آپ پہنچ جائیں، کسی نہ کسی رول بنایا ہوگا۔ آپ یہ مطالبہ سر سے کیوں نہیں کرتے اس بندے کو لائیں میرے سامنے سے رول بنایا ہے، پھر میں مانوں گی ورنہ نہیں مانوں گی۔ ڈو یو فالو اٹ ود آؤٹ دیٹ اور ناٹ؟ آپ کو سر کہتے ہیں، آپ وہ کہتے ہیں بس جی بند۔ اور ویسے بھی آپ کو پتا جب اسکول بند ہو ٹیچر بہت خوش ہوتے ہیں، یہ جو جان چھٹی تاڑی پڑھان دو۔ کہنے کا مقصد ہے کہ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہم نے جو کوسچنز پوچھنے اس طرح کے نہیں پوچھنے اللہ ہمارے سامنے آئے، بھئی اگر اللہ ہمارے سامنے آئے تو پھر دنیا کا کوئی کام نہیں چل سکتا۔ آپ اسکول بند ہو، آپ کا کام ہے سر سے مطالبہ کریں، شہباز شریف کو پیش کریں پہلے دن۔ کیوں جی؟ میرا سوال لاجیکل ہے کہ نہیں؟ کہ میں تو بھائی تب مانوں گا جب یہاں پر سی ایم آ کے مجھے کہے گی، وہ میں نہیں مانتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس نے کہا لا یسأل عما یفعل۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا میں نے کیوں یہ کام کیا ہے، بیکاز آئی ایم دا کریٹر۔ وہم یسألون، فرمایا یو آر کریٹڈ، جو کریٹڈ ہیں ان سے پوچھا جائے گا تم نے یہ کام کیوں کیا، تم نے یہ کام کیوں کیا۔ تو ود دیٹ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، یہ ہماری سیریز ہے۔ ہمارے جو ٹاپک تھا وہ کیا تھا؟ حواس خمسہ کی لمٹ، آپ کی عقل کی لمٹ، اور اگر حواس خمسہ اور عقل سے کوئی کام نہیں نہ ہو پا رہا تو ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ وہ ایگزامپل میں نے دی ہوئی ہے کہ جیسے ہی آپ آئے انسٹرکشن بھی آپ نے ساتھ دی، ورنہ میں آپ سے مطالبہ کروں گا ابھی 9th-10th کے آپ نے موک ایگزام لینے ہیں، کائنڈلی انسٹرکشن وہاں سے ہٹا دیں، ان کو پیپروں کے بعد دیجیے گا۔ ایگری اور ناٹ؟ نو ول نیور ایگری۔ آپ تو کہیں گے ہم نے تو بچوں کو 2 مہینے لگا کے رول نمبر لکھنا سکھایا ہے۔ تو اللہ نے آپ کو جب بھیجا تو آپ کی مینول بھی آپ کے ساتھ بھیجی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مینول کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ہم سورہ یاسین پڑھیں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہم سورہ ملک پڑھیں تو ہمیں پتہ ہو کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ پھر آپ خواتین ہیں، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی کہ میرا رب مجھ سے گفتگو کر رہا ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ خاتون، کیونکہ خواتین یہاں زیادہ ہے، خواتین قرآن پڑھ رہی ہیں، دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے اللہ آپ سے گفتگو کر رہا ہے، اللہ آپ کو سمجھا رہا ہے۔ وہ اللہ، آپ ایک محاورتاً کہتے ہیں نا کہ اللہ ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کتنی محبت کرتا ہوگا، کتنی زیادہ اس کی محبت ہوگی مخلوق سے، وہ آپ کو آگ میں نہیں پھینکنا چاہتا۔ بالکل ذہن میں بٹھا لیں، وہ آپ کو آگ میں نہیں پھینکنا چاہتا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ فرماتا ہے یہ کام کرو، شکر گزاری کرو، اپنے 5 سینسز کو، اپنی عقل کو یوز کرو مجھے پہچاننے کے لیے۔ مجھے کیا ضرورت ہے تمہیں جہنم میں ڈالنے کی؟ شکرتم وآمنتم، میری بات مانو تو وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ بڑا قدردان ہے۔ اللہ بڑا قدردان سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ کو سر آپ کی محنت کے ریوارڈ میں کچھ نہ کچھ دیتے ہوں گے مہینے کے بعد، لیکن مجھے معذرت کے ساتھ میں سر سے سوال کر لوں کہ سر کی بھی لمٹ ہے کہ نہیں کوئی، کہ اس سے زیادہ نہیں دے سکتے؟ ایسے ہی ہے نا بھائی، ایسو بھائی چلو پھر میں نہیں دے سکتا، سر کہہ دیں گے، صاحب کہہ دیں گے، اللہ فرماتا ہے میری تو لمٹ ہی کوئی نہیں، میں اتنا قدردان ہوں میں ساری کائنات حوالے کر دوں کسی کی، مجھے کون پوچھنے والا ہے؟ آج سے آپ خوش ہو جائیں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن جوڑ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔